جو آپ کے حقوق کے علمبردار ہوں، آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ آپ ہی کے اوپر استعمال کریں، نہ کہ اپنے ذاتی اس پہ معاملات پہ خرچ کریں۔ آپ سے یہی اپیل ہے کہ آپ اس پیغام کو آگے سے آگے پہنچائیں کہ 8 فروری کو انتقام کا دن بنا کے ایسے ظالموں سے انتقام کا دن بنائیں کہ جنہوں نے ساری زندگی سے یہ لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کیا ہوا ہے، غریب جو ہے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کے جو ہے اثاثوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ شہر کی امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہے، تعلیم کی صورتحال بہت خراب ہے۔ تعلقہ اسپتال میں 26 ڈاکٹروں کی پوسٹیں خالی ہیں۔ گردے کا وارڈ جو بنایا تھا اس کے اوپر مشینیں جو ہے وہ خراب ہو گئی ہیں، لیکن جو ہے ان کے اوپر ڈاکٹرز نہیں ہیں۔ وہاں پہ اگر کوئی ایمرجنسی کیس چلا جاتا ہے تو کوئی ایسی سہولت موجود نہیں ہے کہ جو اپنا وہاں پہ اگر مثال کے طور پہ کوئی ایمرجنسی کیس چلا جاتا ہے اس کو آگے ریفر کر دیتے ہیں۔ تو بھئی کس کام کے لیے جو ہے یہاں پہ یہ ہم نے بنایا تھا اسپتال؟ سلما میٹرنٹی ہوم ہے، وہاں پہ جو ہے پلاٹ خالی ہے، وہ زچہ بچہ کا اسپتال ہے، وہاں پہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بڑے لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ آپس کی چپکلش کی وجہ سے معاملات خراب ہو گئے۔ ابھی 6 مہینے پہلے جب یہ سیلاب آیا تھا تو شہر کے اندر معاملات چل رہے تھے کہ بھئی ایک پارٹی کہتی تھی کہ جو ہے نا وہ شہر کو ڈبو رہے ہیں، ایک پارٹی کہتی تھی کہ وہ شہر کو بچا رہے ہیں۔ ابھی سارے لوگ اپنے مفادات کی خاطر ایک ساتھ گھوم رہے ہیں اور عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ہم عوام سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ بھائی خدا را اپنے آپ کی اس مسئلے کو سمجھیں، اپنے حقوق کو سمجھیں، اور ایسے لوگوں کو سلیکٹ کریں جو آپ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کی بجائے آپ کے حق آپ کے ساتھ جا کے دلوائیں آپ کو۔ صورتحال بہت خراب ہے، ریونیو کی صورتحال بہت خراب ہے، بلدیہ کی جو آپ کو پتہ ہے سارے معاملات آپ کو پتہ ہے، صحت کھاتہ انتہائی جو ہے وہ ناقص ہے یہاں پہ ٹنڈو آدم کے اندر، اسپتالوں کی صورتحال خراب ہے، جٹیا پاڑے کے اندر، جوہر آباد کے اندر کوئی بڑا اسپتال موجود نہیں ہے۔ نہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ NICVD کی طرز پہ کوئی اس طریقے سے ٹنڈو آدم کو بھی جو ہے ہمیں موقع دیا جائے، یہ ایک یونٹ دیا جائے، اور تمام لوگ یہاں سے سلیکٹ ہو رہے ہیں۔ آج تک جو ہے ٹنڈو آدم کو ہم ضلع نہیں بنا سکے نا۔ کوششیں تو ہوتی ہیں کہ آپ صحافی حضرات لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ بھائی ایسے لوگوں کو سلیکٹ کریں کہ جو اس شہر کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، اس شہر کی جو ہے روشنیوں میں اضافہ کریں، نہ کہ اس شہر کی محرومیاں بڑھائیں۔ آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو جس طریقے سے ہمارے بڑوں نے اس شہر کی خدمت کی ہے، الحمدللہ ہم بھی اس شہر کی خدمت کریں گے۔ شہر کے صحافی بھائی، لکھا کار، الیکٹرک میڈیا سے تعلق رکھنے والے حضرات موجود ہیں۔ بھائی ہمارے ساتھ ایک مذہبی جماعت نے انتخاب کے موقع پر ہماری حمایت کا اعلان کیا ہے اور اپنے بھرپور تعاون کا مظاہرہ کیا ہے۔ جناب نفیس الدین صاحب، سیکریٹری جنرل جمعیت علماء اسلام سمیع الظہور بیٹھے ہوئے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جہاں تک آپ حضرات کو یہاں آج مدعو کیا ہے اور آپ نے ہماری اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے ہمیں شرف بخشا کہ ہم آپ کے سامنے یہ شہر ٹنڈو آدم جو کہ ضلع سانگڑ کا معروف شہر ہے ہر اعتبار سے، کہ یہاں آپ دیکھیں کہ سیاسی طور پر، سماجی طور پر، تعلیمی طور پر، صنعتی طور پر آپ دیکھیں کہ ٹنڈو آدم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں میڈیکل کالج بھی ہے، یہاں یہ مزدوروں کا ایک ذریعہ آمد کا شہر بھی ہے، اور یہاں کے لوگ اچھے تاجر اور کاروباری بھی لوگ بھی ہیں۔ یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود جو بھی لوگ انتخابات کے موقع پر پورے ملک میں اپنے اپنے حلقہ انتخاب میں لوگوں سے وعدے کرتے ہیں، ان کو یقین دہانیاں کراتے ہیں کہ ہم اپنے حلقہ انتخاب میں رہنے والوں کی خدمت کریں گے، ان کے لیے ترقیاتی منصوبے لائیں گے، لیکن میرا خیال ہے بہت سارے میرے دوست صحافی حضرات، سینئر صحافی بھی موجود ہیں، اور میرا خیال 70 کے الیکشن کے موقع سے لے کر آج تک پیپل پارٹی تو حکمران ہی رہی ہے، مرکز میں بھی رہی ہے، صوبے میں بھی رہی ہے، اور اس کا تو بہت پہلے نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان، لیکن اگر ہم جائزہ لیں تو آج لوگوں کے تن پر کپڑے بھی وہ نہیں چھوڑنا چاہتی، اور پیٹ میں
روٹی کے جتنے ذرائع وہ سارے مفقود ہوتے جا رہے ہیں. اس کے بعد ملک سوار ہو کر اتارو کہ ایک بہت بڑے چیمپئن آئے, وہ بھی اسٹیبلمنٹ کے ذریعے آئے, لیکن عوامی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہوئے آئے. انہوں نے بھی دائر اتفاق فاؤنڈری سے میرا خیال آدھا پنجاب آج ان کے ملکیت میں شامل ہے. وہ اتنے بہادر ہیں, جب ملک کے لیے کوئی خدمت کرنی ہوتی ہے, آزمائش آتی ہے تو لندن چلے جاتے ہیں, یہاں ہوتے اسپتالوں میں ہوتے ہیں. اسی طرح ہماری پیپل پارٹی صاحبہ بھی جب پہ آزمائش ہوتی ہے تو ان کا دوسرا گھر دبئی ہوتا ہے. لیکن میرے بھائیوں, اب اس قوم کو اور اس ملک کے سنجیدہ لوگوں کو یہ سوچ لینا اور دیکھ لینا چاہیے کہ یہ لوگ آزمائش کے وقت جب قوم کو ضرورت ہوتی ہے یہ ملک چھوڑ جاتے ہیں. ان ساری صورتحال میں آپ دیکھیں جماعت اسلامی اپنے قیام سے آج تک تمام صعوبتیں برداشت کرنے کے باوجود بھی اپنے اس ملک پاکستان کے بسنے والوں کی ہر اعتبار سے خدمت کا فریضہ انجام دے رہی ہے اور دیتی رہے گی. آپ سے اب کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے, بلکہ اب تو بین الاقوامی میڈیا بھی اس بات کو مانتا ہے کہ جماعت اسلامی امت مسلمہ کی نمائندگی بھی کرتی ہے, پورے کر رہی ہے. اسلامی نظام حکومت میں سماج ایک ایسا بنایا جاتا ہے جس میں کوئی کسی کا محتاج نہ ہو, بلکہ اس کے لیے حکومت ماں باپ کا کردار ادا کرتی ہے. جماعت اسلامی الحمدللہ اس خدمت کو انجام دے رہی ہے. اس کے بے شمار شعبے ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن اس کا ایک ایسا انٹرنیشنل این جی او ہے کہ اس وقت جب کہ دنیا اسلام کے لیے ہمارا وہ مقام مقدس جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں, جو انبیاء کی سرزمین ہے, جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی, آج اسرائیلی دہشت گرد کا شکار ہے اور وہ مظلوم ہر طرح کی بنیادی ضرورت سے محروم ہیں. لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن آج وہاں وہ خدمت سر انجام دے رہی ہے. ان کی غذا خوراک, ان کا علاج, ان کے لیے بہترین معروف ڈاکٹر وہاں خدمات انجام دے رہے ہیں. یہ باتیں آپ کے گوش گزار اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ بھی, میں سمجھتا ہوں, ہماری بات کی تائید کریں گے کہ جماعت اسلامی کو اگر اللہ نے موقع دیا تو یہ مملکت خدا داد انشاءاللہ تعالی یہ حقیقی معنی میں ایک فلاحی اسلامی اور معاشی طور پر ایک متوازن ہم ملک بنائیں گے. کوئی کسی کا محتاج نہیں ہوگا, اور جو لوگ 60 سال تک اس عمر میں اپنی زندگی گزاریں گے ان کو انشاءاللہ تعالی سرکاری طور پر وظائف دیے جائیں گے. یہاں تعلیم کے سب کو مواقع یکساں ہوں گے اور یہاں روزگار کے مواقع بھی سب کو یکساں ہوں گے. اعلیٰ تعلیم کے لیے یہاں ادارے ہوں گے. تعلیم سے فارغ ہونے والوں کو ان کی تعلیم کے مطابق ملازمتیں دی جائیں گی. جب تک ملازمت نہیں ہوگی ان کو اسکالرشپ دیا جائے گا. گویا ایک اسلامی فلاحی ریاست کا جو نقشہ ہے, جو اس کی تاریخ ہے, اس کے مطابق ہم انشاءاللہ کام کریں گے. ٹنڈو آدم کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں, آپ اس کے رواسی ہیں, آپ اسی میں رہتے سے محروم ہیں. اور یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ 1979 میں جو انتخابات بلدیات کے ہوئے تھے اس میں جو دوست ہمارے کونسلر بنے تھے, آپ کی برادری کے ایک صحافی بھی ہمارے اس وقت کلیگ تھے, ساتھی تھے. ہم نے اس وقت محدود وسائل میں بلدیہ کے لیے جو کام کیا ہے, میرا خیال اس کے بعد جو لوگ قومی صوبہ اسمبلی میں وزیر بھی رہے ہیں, مشیر بھی رہے ہیں, بااختیار بھی رہے ہیں, لیکن انہوں نے, میں وثوق سے کہتا ہوں, کوئی ایسی اچیومنٹ نہیں دکھائی کہ جس سے ہم اس کو کہہ سکیں. جبکہ ہم, جیسا ابھی بتایا کہ اس وقت بلدیہ کی آمدنی ناکہ چنگی ہوتی تھی, اور اس کی بنیاد پر ہم نے سب سے پہلے عبدالستار غوری مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے اس شہر کے عوام کے لیے نئی ایمبولینس خریدی, نیا فائر بریگیڈ خریدا اور نیا روڈ رورل خریدا تاکہ ہم ترقیاتی کام کریں تو ہمیں کسی اور سے وقت ڈپارٹمنٹ سے یہ چیزیں نہ لینی پڑیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں شہر میں ترقی ہوئی, اور ہم بے حد ممنون ہیں مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے کہ انہوں نے ہمارے اس ٹنڈو آدم کے آدھے شہر کو, یہ 12 وارڈوں پر مشتمل ہے, جوہر آباد جو کہ اس وقت جٹیا پاڑا تھا جب ہم نے کونسل میں انٹری لی تھی,
وہ 11 وارڈ وہاں پر اس وقت ہیں، لیکن آپ دیکھیں موازنہ کریں. میں آپ کو ہمدردانہ طور پر اپیل کرتا ہوں کہ آپ موازنہ کریں ٹنڈو آدم کے ان دو حصوں کا، مشرقی اور مغربی کا. ویسے تو ٹنڈو آدم بذات خود بھی یہاں اس بات کا متقاضی ہے کہ ہمارے یہاں NICVD کا یہاں یونٹ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس قوم نے لوگوں کو اتنا بیمار کر دیا ہے کہ لوگ گردوں کے مریض، ہارٹ کے مریض ہو گئے. اب ظاہر ہے حیدرآباد لے جانا، کراچی لے جانا تو ایک بڑا مسئلہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ یہ سینٹر یہاں قائم ہونا چاہیے. ٹنڈو آدم میں الحمدللہ تعلیمی کر سکتے ہیں، لیکن ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ یہ کام بھی ہم بالکل یہاں کریں گے. اس کے علاوہ ٹنڈو آدم آپ کو پتہ ہے ضلع سانگڑ ہمارا ایک بہت بڑا ضلع ہے. یہاں قومی اسمبلی کی 3 سیٹ ہوتی تھی. یہاں مطالبہ کیا گیا کہ ٹنڈو آدم کو ضلع بنایا جائے، اور یہ لولی پاپ دیتے رہے کہ بنے گا، اب بنے گا، کب بنے گا. بجائے اس کو ضلع بنانے کے اس کی 1 سیٹ کم ہو گئی، صرف اس لیے کہ آپس کی چپکلش میں اس کو ضلع بنایا نہیں گیا، جس کی وجہ سے 1 سیٹ کم ہو گئی. اور ہمارے دونوں حلقے اس وقت جو ہے میرا خیال پاکستان کے سب سے زیادہ یہاں آبادی والے حلقے ہیں نمائندگی کے اعتبار سے. تو اس لیے یہ چیزیں بھی جو ہے وہ ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جوہر آباد کا میں نے ذکر کیا ہے، اگر ہم جو وہاں صورتحال آپ کے سامنے رکھیں، پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ وہاں قدرتی پانی پینے کے لائق نہیں ہے. واٹر سپلائی ایک وقت نہر کا پانی دیا، پھر اس کے معاملے میں پہلو تہی کی، اب وہیں سے وہ نیچے کا جو ہے فلاح و بہبود کے لیے شہری اتحاد جو ہمیشہ بنتا رہا ہے، اور ہم نے ہمیشہ بلدیاتی الیکشن میں کوشش کی ہے کہ شہری اتحاد کے تحت جو ہے نا کونسلر جو ہے الیکشن لڑیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندے کے پیچھے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بڑا آدمی اس شہری اتحاد کو ختم کرانے کے لیے لگا رہتا ہے نا. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس شہر کی فلاح و بہبود کے لیے پارٹیوں سے بالا تر ہو کے اور تنظیموں سے بالا تر ہو کے شہر کی خدمت کے لیے ایسا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو ہر جگہ مظلوم عوام کے لیے کھڑا ہو، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی پارٹی. مظلوم کا کوئی نہ مذہب ہوتا ہے نہ کوئی مسلک ہوتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہمیشہ مظلوم کی حمایت میں کھڑی رہی ہے اور اس نے ثابت بھی کیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ شہری اتحاد بنے، ایسے لوگوں پر مشتمل ہو کہ جو ہر چیز کو بالائے طاق رکھ کے اس شہر کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. ہم کوشش بھی کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ تعاونات، دوستوں کا تعاون رہا تو انشاءاللہ اس دفعہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے اور شہری سطح پہ کوئی نہ کوئی ایسا فورم بنے گا جس میں ہم صرف اور صرف شہر کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے. باقی بلاڑی والے بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ سب سے زیادہ پسے ہوئے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ان کو بھی شامل کریں کہ ایسا کوئی سسٹم بنے کہ ظلم کے خلاف ہم کھڑے ہوں، چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی ظلم ہو، اور ایسا سسٹم بن جائے کہ کسی کی طاقت نہ ہو کہ کسی غریب کے ساتھ ظلم ہو سکے. عمر کے لوگوں کو وظیفہ جو دیا جائے گا، الحمدللہ سراج الحق صاحب وہ وزیر خزانہ تھے جنہوں نے خیبر پختونخوا میں ایک بجٹ پیش کیا تھا جس کو جو ہے وہ ورلڈ بینک نے بھی سراہا تھا، اور اس وقت کے وزیر خزانہ جو تھے مرکزی اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے بھی جو کہا. اور باقاعدہ ہمارے یہ شعبے موجود ہیں جو پہ مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں. اس کی ایک واضح مثال جو ہے وہ الخدمت کی صورت میں ہے کہ مختلف شعبے بہتری سے جو اپنے کام کو جو کر رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا آپ کا کیا سوال تھا؟ پہلا ضلع کے لیے جگہ، ضلع کے لیے جگہ. دیکھیں نا، جب جگہ تو جو ہے وہ خریدنی پڑتی ہے، اور جگہ اگر دل میں جو ہے خلوص ہوگا تو جگہ بھی جو مل جائے گی. جگہ بہت پڑی ہے، یہ تو خریدنی پڑے گی نا. جب آپ مختلف منصوبوں کے لیے، گیس کے لیے، فلاح کے لیے، کیڈٹ کالج کے لیے جگہیں خرید سکتے ہیں تو کیا جو ہے وہ اس کے لیے جگہ نہیں خرید سکتے؟ یہ اسٹیڈیم ہے نا بھائی، یہ اسٹیڈیم عبدالستار غوری صاحب نے جو کوشش کر کے اس کی زمین جو ہے وہ سب جو لی. یہ بلدیہ جو ہے، یہ جو گرلز کالج ہے، اس میں بھی رائے احمد علی صاحب سے یہ منظور صاحب اس بات کی گواہی دیں گے، لیاقت صاحب گواہی دیں گے کہ ان سے لے کر جو ہے یہ بنائے. تو اگر بنانے کی کوشش ہوگی اور دل میں خلوص ہوگا تو سب کچھ بن سکتا ہے. باقی سیاسی نعرہ تو سیاسی نعرہ ہی ہے.